بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو احکام روزہ، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے روزے کو باطل کرنے والی چیزیں، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے جان بوجھ کر طے کرنا یعنی الٹی کرنا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر الٹی کرے، چاہے وہ کسی انجیکشن کو استعمال کر کے یا دوا کو استعمال کر کے یا کوئی اور کام کر کے، اب یہ کوئی اور کام کرنا اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی انگلی یا کوئی چیز حلق میں ڈالے، یا یہ کہ اسے وہ خاص ٹیکنیک ایسی آتی ہو کہ خود ایک خاص کسی اپنے جسم کے حصے کو دبائے اور الٹی کرے۔ بس ہر اس الٹی کو کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس شخص نے جان بوجھ کر الٹی کی یا کروائی، تو جس نے الٹی کی ہے اپنے ارادے اور اختیار سے، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ایک عام تصور ہے کہ اگر خود بخود الٹی ہو جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ فرض کریں کہ رات کو کوئی ایسی چیز کھائی سحری میں کہ سحری کے بعد الٹی ہو گئی، کب کہ جب روزے کا وقت شروع ہو چکا تھا، تو اس الٹی سے روزہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ روزہ باطل ہوگا اس الٹی سے کہ جو روزے دار جان بوجھ کر کرے۔ اگر کوئی یہ جانتا ہو کہ یہ چیز بھاری ہے، شاید میں ہضم نہ کر پاؤں، تو کیا اگلے دن یہ الٹی کرے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا؟ تو محض اس گمان کی وجہ سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ایک دم سے کسی کی کیفیت ہو کہ الٹی ہو رہی ہے، بہت عجیب کیفیت تھی، ایک دم سے گیا واش بیسن کے پاس، ہمیشہ اس کی عادت تھی کہ جب اس کو ایسی کیفیت ہو اور محسوس ہو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے تو ایک دم سے وہ چیزیں نکال دے، تو فرض کریں ایک دم سے گھبرا کے واش بیسن کے پاس گیا اور بے خیالی میں اس نے اس طرح سے انگلی اپنے حلق تک داخل کی اور الٹی کر دی۔ اگر یہ کام اس نے بے خیالی میں کیا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ اب جب اس نے یہ کام کر ہی دیا تو الٹی روکنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ اختیار میں نہیں ہے، اس پہ الٹی روکنا بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے حلق تک انگلی ڈالی اور ہلکے سے ایسے کیا اور ہلکی سی الٹی کی کیفیت سے ہوئی اور بعد میں اسے یاد آیا، اس نے فوراً چھوڑ دیا، تھوڑا سا سانس لیا، تھوڑی دیر اطمینان سے رہا، اور وہ جو الٹی آنے والی تھی وہ روک سکتا تھا تو اس پہ لازم ہے کہ روک لے۔ لیکن اب بے خیالی میں انگلی اس نے داخل کر دی اور اب رک نہیں رہی الٹی، تو اب اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے منہ میں مکھی یا مچھر چلا جائے، اس موضوع کا تعلق کھانے پینے سے بھی ہے اور اس موضوع سے بھی ہے۔ مکھی مچھر بعض دفعہ انسان اسکوٹر پہ ہو یا کہیں ہوا چل رہی ہو، اسی دوران اس نے جمائی لی یا منہ کھولا ہوا ہو اور پریشر سے اندر چلی جائے۔ اب اگر وہ منہ کے اس حصے میں ہے تو نکالنا واجب ہے، اور اگر وہ اندر چلی گئی اور اب کوئی اختیار ہی اس کا نہیں ہے تو اس کا نکالنا واجب نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ آ سکتا ہے ذہن میں ڈکار کے بارے میں۔ اگر کسی نے ڈکار لی اور اس کا ارادہ فقط ڈکار کا تھا، اور ڈکار کے ساتھ ساتھ اسے الٹی ہو گئی، تو کیا اس کا روزہ باطل ہے؟ اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ اسے معلوم تھا کہ میں ڈکار لوں گا تو الٹی ہوگی، یہ اس کی عادت ہے، اور یہ ڈکار روک بھی سکتا ہے، تو اگر یہ ڈکار روک سکتا ہے تو اس پہ لازم ہے ڈکار کو روکے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے ڈکار تو لے لی اور ڈکار لیتے ہوئے اسے نہیں معلوم تھا یہ کچھ نکلے گا، لیکن اتفاق سے منہ میں کچھ آ گیا، تو واجب یہ ہے کہ اس کو تھوکے اور اس کو دوبارہ لے کے نہ جائے جب تک کہ اختیار ہے۔ لیکن اگر ڈکار لی، ایک دم سے کچھ منہ میں آیا اور بغیر کسی اختیار کے واپس چلا گیا تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے ڈکار لی اور منہ میں کچھ آ گیا اور اس منہ میں لانے کا ہمارا ارادہ نہیں تھا لیکن آ گیا، اب جو آ گیا تو ہم پر لازم ہے کہ اس کو روکیں اور اس کے بعد اسے تھوکیں۔
ایسی صورت میں روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر جان بوجھ کے واپس لے جائیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ تھے کچھ مبطلات صوم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔